ناظرین، INN نیوز کے پلیٹ فارم پر آج ہم ایک سیاسی و سماجی ورکر، پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے ذیلی عہدیدار، پنڈی بٹیاں بار کی نمایاں شخصیت، سابقہ نائب صدر بار ایسوسی ایشن پنڈی بٹیاں، ویل ریپیوٹیڈ لائر اور جاذب شخصیت کے مالک ہیں۔ میں جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ عدالتی قانون مکڑی کا وہ جال ہے جس میں چھوٹی بحث تو پھنس جاتی ہے لیکن بڑی اسے پھاڑ نکلتی ہے۔ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں محترم جناب شہباز احمد خان یوسف زئی ایڈوکیٹ، تو ان سے ملتے ہیں۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں، ابتدائی زندگی کہاں سے شروع کی، بیک گراؤنڈ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میرا تعلق پٹھان قبیلے کے یوسف زئی خاندان سے۔ آباء و اجداد انڈیا کے شہر امبالہ کے رہنے والے تھے۔ پارٹیشن کے وقت ہجرت کر کے میرے دادا اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان تشریف لا رہے تھے، تو انفارچونیٹلی میرے دادا کو ہندو بلوائیوں نے شہید کر دیا، تو میری دادی اپنے پورے خاندان کو لے کر پاکستان آئیں۔ تو ہم پنڈی بٹیاں میں آفٹر مائیگریشن ہم پنڈی بٹیاں میں رہے اور یہیں پہ میرے والد صاحب کی زندگی گزری۔ میرا بھی بچپن اور تعلیم پنڈی بٹیاں سے ہی ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد FSc اور BSc کی، پھر پاکستان کالج آف لا لاہور سے میں نے LLB کی ڈگری کی۔ اس کے بعد سے میں لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی بٹیاں میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آپ ایک بہترین موٹیویشنل پرسن ہیں، لیکن آپ نے اپنا کیریئر وکالت کے شعبے میں کیوں اور کیسے چنا؟ وکالت ایک ہمہ جہت شعبہ ہے۔ اس میں بائی چوائس میں نے وکالت کا شعبہ اپنی زندگی کے لیے چنا، اور الحمدللہ وکیل بننے کے بعد میں نے کبھی کسی اور شعبے میں جانے کا نہیں سوچا، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے لائر۔ اور جب وکیل تمام شعبوں کا میں اپنا کام کر سکتا ہے، موٹیویشنل کے حوالے سے بات کی آپ نے، یہ وکالت کی ہی ایک شاخ ہے موٹیویشن۔ ایک اچھا وکیل کو تمام شعبہ جات میں مہارت ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے میری کوشش یہی رہی ہے کہ اپنے شعبے میں رہتے ہوئے تمام شعبہ جات کا احاطہ کیا جائے، تاکہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن کر ہم سوسائٹی کو کچھ دے سکیں۔ آپ کو سیاست کا بھی شوق ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ شاعری اور روحانیت سے بھی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیاست ایک ایسا عمل ہے جو معاشرے کے ہر فرد کو کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں سیاست کی تعریف غلط کر کے اور کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے سیاست کو برا سمجھنے لگے، حالانکہ سیاست ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی سوسائٹی میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور ان کے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک سیاست کی ابتدا ہے۔ اس لیے یہ سیاست تو بڑی عبادت والی چیز ہے، اس کو ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنی ابتدائی زندگی سے ہی، اپنی زمانہ طالب علمی سے ہی مجھے سیاست سے لگاؤ ہوا، اور میں نے اپنے ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کیا، اور الحمدللہ فرام دی بگننگ ٹل ٹوڈے میں اسی پارٹی کے ساتھ میری وابستگیاں ہیں، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف PMLN۔ اور مجھے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے اوپر فخر ہے کہ وہ پاکستان کے مخلص، دیانتدار اور محب وطن لیڈر ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ کسی بھی لیڈر کے مقابلے میں میاں نواز شریف کی ملک کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ سیاست کرنا چاہیے، ہر مثبت سوچ والے شخص کو سیاست میں آنا چاہیے۔ جب یہ مثبت سوچ والے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، تو یقیناً
غلط لوگوں کا راستہ خود بخود رک جائے گا۔ اور یہ غلط لوگوں کی سیاست اسی لیے پروان چڑھتی ہے جب اچھی سوچ والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا۔ جو ایسی سوچ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ میرا یہ پیغام ہوگا آج اس انٹرویو کے توسط سے تمام جو ہمارے معاشرے کے پازیٹیو اور رائٹ تھنکنگ پرسنالٹیز سے، کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ سیاست میں آئیں، لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے کاموں کے حوالے سے اور اپنی خدمات کے حوالے سے پاکستان کو اور معاشرے کو ان پٹ دیں، اور اس سے بڑی مثبت تبدیلی ہماری سوسائٹی میں آئے گی۔ روحانیت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کی ہے، اور روحانیت سے لگاؤ انسان کو اس کی معراج کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی پرورش کی طرف بھی توجہ دیں۔ روح کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے دیے ہیں۔ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عملی ایک کوڈ آف لائف دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے۔ یہ ہماری روحانیت کو پروان چڑھاتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہی روحانیت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پروان چڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کی اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ یہ روحانیت ایک نیچرل فنامنا ہے، اور یہ ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ یہ اگر میرا لگاؤ ہے تو یہ ایک نیچرل ہے، اور اس کو مجھے اچھا لگتا ہے نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، جو اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے کتنا بڑا موٹیویشنل ہے، دنیاوی حوالے سے بھی اور اخروی حوالے سے بھی۔ تو یہ میرا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے لگاؤ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کرنٹ افیئر اور سوشل سٹرکچر پر گہرا مطالعہ ہے۔ آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ الحمدللہ پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ پاکستان کو مرز وجود میں آئے ہوئے 75واں سال ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کے 24 سال بعد ہی ایک ہمیں حادثے سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد 1971 میں ہمارے پاکستان کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ آلدو اس میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، ہمارے سسٹم کے حوالے سے بھی، ہمارے پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے بھی، اور ہمارے اس سارے سسٹم آف گورننس میں اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت کے حوالے سے بھی۔ لیکن اس ساری کمیوں کے باوجود پاکستان نے جو اچیومنٹس کی ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور پوری دنیا میں جغرافیائی حوالے سے ہمیں ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے، اور ہمارے ملک کے سیاسی نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آ رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ہم ماضی سے بہت بہتر پاکستان دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی نسلوں کو اچھا پاکستان دے کے جائیں گے۔ اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہمیں آن بورڈ نظر آنے چاہیے۔ یہاں پہ اگر کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ان پہ قابو پا کر ہم اچھے سفر کے ساتھ آگے چلیں گے۔ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، ہم بہت اچھا سفر طے کر رہے ہیں، اگرچہ کچھ سلو ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ آہستگی بھی تیزی میں بدل جائے گی۔ آپ ایک بہترین کالم نگار ہیں اور شباز نامہ کے نام سے کالم بھی لکھتے ہیں۔ آپ کے کالم میں کس چیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ کالم لکھنے کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ جرنلزم کے ساتھ میری وابستگی بچپن سے ہی ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد صاحب پنڈی بھٹیاں کے منجے ہوئے اور تجربہ کار جرنلسٹ میں میرے والد صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنی
ہوش سنبھالتے ہی اخبار نویسی، خبریں لکھنا، خبریں بھیجنا میں نے بچپن سے ہی سیکھا۔ کالم نگاری کے حوالے سے میں نے 2 سال پہلے حاوی رپورٹ اخبار میں نے کالم لکھنا شروع کیے، اور میرے کالم کا موضوع ملک کے حالات حاضرہ اور موٹیویشنل سوسائٹی کے اندر کے جو غلط العام معاملات چل رہے ہیں، جیسے میں نے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے ایک کالم لکھا، عدم برداشت کے حوالے سے کہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم اختلاف رائے کو دشمنی سے تعبیر دینے لگے ہیں، ہمیں اس کلچر کے حوالے سے۔ تو میرا کالم کا زیادہ تر موضوع پاکستان کی پولیٹیکل اور گورننس ہسٹری اور معاشرے کی اصلاحی عنوان ہوتے ہیں زیادہ تر۔ پاکستان کی بیوروکریسی اور جوڈیشل سسٹم کو آپ نے بہت نزدیک سے دیکھا، اس نظام میں آپ خرابی کس جگہ محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے ملک کا نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سول بیوروکریسی اور جوڈیشل سسٹم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سول بیوروکریسی ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی، اور جو نظام ہمیں انگریز نے نظام بنایا تھا، سی ایس ایس کلاس کو عوام سے علیحدہ کر کے انہیں ایک علیحدہ سے نئی مخلوق جیسے کہتے ہیں کہ بنا دیا، وہ اپنے پروٹوکول کے چکر میں آج بھی جو سول بیوروکریسی ہے وہ عوام کے ساتھ گھل مل نہیں سکی۔ ہماری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ جو بند کمروں میں بڑے بڑے سیمینار ہالز میں بیٹھ کر غریب عوام کے مسائل حل کرنے کی جو بات ہے، یہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ جس بندے کو ادراک ہی نہیں ہے وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اور سول بیوروکریسی اور جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں یا منتخب نمائندے ہیں، ان کے درمیان عدم تعاون بھی اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ عوامی نمائندے براہ راست عوام کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی کو یہ مسائل پہنچانا اور ان سے اس کا حل کروانا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ سسٹم ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو جہاں تک رہی بات عدلیہ کی، ویری انفارچونیٹ، عدلیہ کا کردار بہت افسوسناک ہے۔ ہماری عدلیہ نے ٹاپ ٹو باٹم انصاف کے راستے میں روڑے ہی اٹکائے ہیں، انصاف تک فراہمی کو ہم آسان بنانے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اسی وجہ سے ایک عام آدمی کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ کیوں؟ وہ شخص چاہے اپنا کوئی زمین کا کیس لے کر جائے، چاہے وہ کسی لڑائی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اس کا کیس لے کر جائے، اسے انصاف کے حصول میں بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ شخص اپنی ہمت ہار چکا ہوتا ہے۔ اس معاملے پہ ہماری جوڈیشری بری طرح ناکام ہوئی۔ عام آدمی کو سے لے کر وزیر اعظم تک سب انصاف کے متلاشی رہے، کسی کو انصاف نہیں مل سکا۔ یہ خود تو اپنی زندگیاں بنا گئے، جوڈیشری میں ججز بھی ٹاپ ٹو باٹم تمام، بیوروکریسی میں بیوروکریٹ بھی، اے سی اے ایس پی سے لے کر چیف سیکرٹری تک اپنی زندگیاں اور اپنی فیملیاں ان کی ضرور اسٹیبلش ہو گئیں، لیکن پاکستان کی غریب عوام آسائشوں کی تلاش میں اپنی زندگیاں ختم کر بیٹھی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ اپنے پولیٹیکل کریئر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مستقبل میں الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق پنڈی بھٹیاں سے ہے، آپ کے نزدیک لوکل گورنمنٹ اور ضلع گورنمنٹ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ سیاسی کیریئر کے حوالے سے میرا تعلق، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں،
نظریاتی وابستگی ہے میری اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ، یہ میرا ایک پیشن ہے، ایک میرا اندر کا ایک محبت ہے جو الیکشن کے حوالے سے اگر پارٹی نے کبھی بھی مناسب سمجھا اور ایسا موقع دیا تو الیکشن لڑنا ایک پولیٹیکل ورکر کی خواہش ہوتی ہے، تو اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ضرور الیکشن بھی لڑیں گے۔ ہمارے قائدین نے یہ موضوع سمجھا، امیدوار بنایا، تو انشاءاللہ الیکشن لڑنا، جب سیاست کرنی ہے تو سیاست میں اگلا سٹیپ الیکشن ہوتا ہے، تو اس سے میں کبھی بھی جو ہے وہ یہ ایک نیچرل سا خواہش ہے کہ اگر وہ وقت ملا تو موقع آیا تو ضرور الیکشن لڑیں گے۔ لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ بالکل نظر نہیں آتی، کیونکہ بلدیاتی ادارے فعال نہیں ہیں۔ جو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی دیگر کافی محکمانہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ فل ٹائم جاب ہے۔ میونسپل سروسز کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی فرد کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں، اور ان کی فراہمی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی اس میں بری طرح ناکام ہیں۔ نہ ہمیں صفائی، نہ ہمیں سیوریج کا نظام، نہ صاف پانی ملتا ہے، نہ ہمارا انکروچمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے شہر میں۔ یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ کے دائرہ کار میں آتی ہیں، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے جو یہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل ہمارا علاقہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، تو لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اہل دانش اور اہل عقلیہ طبقے سے لگاؤ رکھتے ہیں، پاکستان کی ترقی نہ کرنے میں کیا راز ہے؟ پاکستان کی ترقی نہ کرنے میں ہماری اشرافیہ کا بڑا وائٹل رول ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری ترقی کی راہ میں ہمیشہ روڑے اٹکائے، اور اسے قومی سلامتی کا نام دے کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ پاکستان میں سیاسی قوتوں کو نہ پنپنے دینا، یہ ہماری ترقی نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ کسی بھی لیڈر کو پہلے بنانے میں مدد دینا، اور پھر جب وہ لیڈر بننے میں کے قریب آ جائے تو پھر اس کے ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے ملک میں خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ لیڈر ان میکنگ ہمارے ملک کا ایسٹ ہوتے ہیں، جب بن جاتے ہیں لیڈر تو اس وقت ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف مختلف ادوار میں مختلف قسم کی سازشیں کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ جب لیڈر کبھی نہ مرتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکا، لیکن اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوا۔ ہمارے ادارے پراپر فنکشن نہیں کر سکے، جو ان اداروں کا اصل کام تھا کرنے کا، وہ اپنا اصل کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگے رہے۔ ہر شخص جب آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، تمام ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کی راہ میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہم اس کے ریورس چلتے رہے۔ ہر ادارے نے دوسرے ادارے کے اندر انکروچ کر کے، مداخلت کر کے ہمارے ملک میں ترقی کی راہ کو روکا ہے۔ آج بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر چارٹر آف گورننس بنائیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ہمارے پاس آئین پاکستان کی شکل میں ایک بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، وہ بھی ایک بڑا معتبر، مزید بہتر کر کے سب مل کر، تمام ادارے بھی اور تمام پارٹیاں بھی، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو کوئی بہتر پاکستان دے سکیں۔ غلطیاں بہت ہو چکی، اب ان غلطیوں کو دہرانا نہیں، ان غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنا سکیں۔ موجودہ قوانین، انگریز کا قانون جو حقیقت میں ایکسپائر ہو چکے ہیں،
اس معاشرے پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ وکلاء اور ججز برادری کو اس المیہ کا علم ہے، پھر اس میں بہتری کیوں نہیں؟ انصاف کا اصول اتنا مشکل کیوں؟ پولیس اور وکلاء کی آپس میں کیا کیمسٹری ہے؟ سر، عام تاثر یہ ہے کہ وکلاء حضرات سچ بہت مشکل بولتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں جو رائج الوقت قوانین ہیں، اگرچہ وہ انگریز دور میں نافذ العمل ہوئے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان قوانین میں معاشرتی ضروریات کے مطابق مختلف ادوار میں مختلف ترامیم کر کے پاکستان کے موجودہ معاشرتی ضروریات کے مطابق ان کو کیا گیا۔ اگرچہ ابھی بھی ان میں کافی ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جیسے ہمارا قانون شہادت جو ایویڈنس ایکٹ ہوتا تھا انگریز دور میں، اس کو 1984 میں قانون شہادت آرڈیننس میں تبدیل کر کے اس کا نام بھی نیا رکھ دیا گیا، اور 84 میں دوبارہ رائج اور پاکستان پینل کوڈ ہے یا سول پروسیجر کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ نام تو اس وقت کے ہی ہیں ان میں 1860 یا دوسرے جس ادوار میں، لیکن یہ امینڈ ہو کے ترمیم کر کے ان کے اندر 2021 22 20 18 17 16 13 سب میں ترامیم آئی ہیں۔ تو یہ ہیں پاکستان کے موجودہ قوانین ہی، ان کو حالانکہ پورے کے پورے کو نیا بدل لینا چاہیے تھا تاکہ یہ تاثر ختم ہو جاتا کہ یہ انگریز دور میں جب آتا ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 تو 1860 کا لفظ آنے پر ایک لامحالہ ایک تاثر جاتا ہے کہ 1860 میں انگریز دے گیا تھا، اس وقت کا وہی چل رہا ہے، حالانکہ یہ وہی نہیں چل رہا ہے۔ اس کے اندر ترامیم ہوئی ہیں جو موجودہ تقاضوں کے مطابق ہیں، بڑی میجر ترامیم ہوئی جو ہماری ضروریات کے مطابق ہیں۔ قوانین سارے موجود ہیں اور درست بھی ہیں، اصل معاملہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے۔ جب تک ان پر ان کا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک معاشرے میں اس کے مثبت یا منفی پہلو اجاگر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم ان قوانین کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ وہ جال ہے جس سے میں چھوٹی مکڑی تو پھنس جاتی ہے اور بڑا جو وہ اسے پھاڑ کے نکل جاتا ہے، تو یہ وہ ہیں جو ہمارا امپلیمنٹیشنل پرابلم ہے، جس میں ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی قصوروار ہیں۔ اس میں عدلیہ کا بھی قصور ہے کہ وہی معاملے میں ایک غریب آدمی کے لیے فیصلہ مختلف ہے اور ایک امیر آدمی کے لیے اسی قانون کی امپلیمنٹیشن مختلف ہے۔ یہ ہماری جو کنٹراڈکٹری ویوز ہیں جوڈیشری کے، یہ ایک ویری انفارچونیٹ ہے۔ اگر تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے اسکالرز نے یہ بات جو کہی کہ اگر صرف انصاف کا نظام درست ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں انصاف کا نظام واقعی درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ درست سمت میں ٹریول نہیں کر رہا۔ اگر انصاف کے ساتھ قانون کا لاگو ہر شخص پہ برابر ہو کہ اگر میں نے بھی جرم کیا ہے اور ایک بڑے آدمی نے بھی جرم کیا ہے تو اگر اس کو بھی ہتھکڑی لگے گی، اگر میں ایک عام آدمی ہوں، میں نے کیا تو مجھے بھی ہتھکڑی لگے گی، تو پھر سب معاملہ ٹھیک چلیں گے۔ جب بڑا آدمی اس جالے کو پھاڑ کے نکل جائے گا جبکہ ایک چھوٹا پھنس جائے گا، تو اس سے معاشرے میں یہی معاملات ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی اس کا پرابلم ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، جب تک ہمارا عدلیہ کا ادارہ کسی بھی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ جب ایک آنکھ غریب کو دیکھنے والی اور ہوگی، امیر کو دیکھنے والی اور ہوگی، تو اس سے پھر معاشرے میں کیوس کریٹ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہمارا عدلیہ کا ادارہ ٹھیک ہو جائے تو ہم کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے۔ پولیس ایک لا انفورسنگ ایجنسی ہے اور وکلاء قانون دان کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم ہمارا پروفیشنل جو ذمہ داری ہے وہ آفیسر آف دی کورٹ، ہم نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے کہ انصاف تک رسائی میں ہم عدالت کی معاونت کا کام کرتے ہیں۔
تو پولیس کے ساتھ جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم قانون کو زیادہ جانتے ہیں، ہم نے قانون کی کتب پڑھی ہیں، ہمیں حقوق اور ذمہ داریوں کا زیادہ ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب ہم کسی عام آدمی کے لیے پولیس کے ساتھ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے پورے حقوق دو، تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ سکتا ہے، کانفلکٹ آف اوپینین بھی آ سکتا ہے۔ حالانکہ پولیس ایک لا انفورسنگ ایجنسی ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم انہیں حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں۔ اس میں کسی جگہ ہارمنی کریٹ ہو جاتی، کسی جگہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے۔ یہ حسن ہے کسی بھی سسٹم کا، یہ چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی ایسا کوئی یہ میں بڑا پرابلم نہیں ہے۔ سر، عام تاثر یہ ہے کہ وکلاء حضرات سچ بہت مشکل بولتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ وکلاء ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ رائے عام معاشرے میں پیدا ہو جانا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا میں اس پروفیشن کی کچھ ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا کہ ہم وکیل اپنے طور پہ عدالت کو کوئی بات نہیں بتاتے، ہم نے اپنے کلائنٹ کا موقف کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ کلائنٹ کا موقف یہ ہے کہ میرے حقوق غصب ہو رہے ہیں، مجھے حقوق دلائے جائیں، اور اس کے ساتھ اٹیچ ڈاکومنٹس یا اورل یا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دینی ہے۔ عدالت نے دوسرے فریق کا موقف بھی سننا ہے۔ اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کس کا حق بنتا ہے یا کس کا نہیں بنتا۔ تو وکلاء عدالت میں اپنی سبمیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ریکویسٹ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کلائنٹ کا کیس پلیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروویژنز آف لا میرے کلائنٹ کو فیور کرتی ہیں، جبکہ دوسرے فریق کا وکیل اپنے کلائنٹ کی فیور میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ جھوٹ یا سچ کی بات نہیں ہوتی۔ اگر جھوٹ بولنا ہے تو کلائنٹ نے خود ہی بولنا ہے، جب اس کا موقف جھوٹا یا سچا ہے، ہم تو اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم ان کے اسٹیپنگ شوز ہوتے ہیں اور ہم ان کی جگہ عدالت میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نوبل پروفیشن ہے اور بڑا سیکرڈ ذمہ داری ہے۔ لوگ وکلاء، ہم بینگ اے لائر جو ہے وہ اتنا بڑا ٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی یا بیٹے کو بلائنڈ صاف پیپر پہ دستخط کر کے نہیں دے کے جاتا، جبکہ ہمارے ہر بریف میں وائٹ پیجز پہ لوگوں کے تھمب امپریشن اور دستخط کیے پڑے ہوتے ہیں، اور ہم ان ذمہ داریوں کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان لوگوں نے، ہمارے کلائنٹس نے بہت بھاری ذمہ داری دی ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر پورا بھی اترتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بجا طور پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ وکلاء کے اندر ڈس آنیسٹی کی شرح دوسرے تمام شعبہ جات کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں وکلاء میں سے کسی ایک دو کی شکایت آتی ہے، باقی سب لوگ اپنی ذمہ داریاں 100% احسن طریقے سے پیشہ ورانہ انداز میں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس پروفیشن کی خوبصورتی ہے اور ڈگنیٹی ہے، اور اس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ موجودہ نسل جو زیادہ تر سوشل میڈیا کی شوقین ہے، بغیر وجہ بغیر مقصد استعمال کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو ان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ موجودہ نسل جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ ساتھ ہم اس کو چینلائز کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ کوئی بھی حکومتی لیول پہ یا انٹلیکچول لیول پہ یا سوسائٹی کے لیول پہ ہم اس کو ٹریننگ نہیں کر سکے۔ یہ ایک دہائی کے اندر جس تیزی سے یہ سوشل میڈیا نے ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کیا ہے، تو ہم اپنی نسلوں کو اس کا بتا ہی نہیں سکے۔ ہم خود اس کا شکار ہو گئے کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کا مثبت استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگرچہ کچھ اس کے آسپیکٹ ایسے ہیں، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں یا آن لائن لیکچرز مل جاتے ہیں، یہ ہم سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں، لیکن غالب اکثریت کیا ہے، مور دین 90% اس کا یوز
فیوٹائل اور بلکہ ورس یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے اس میں ہمارے جو 2 انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک پیرنٹ اور ایک ٹیچرز، ان دونوں انسٹیٹیوشنز کی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن کو خراب کر رہی ہے. ہم دیکھیں، اگر ٹک ٹاک کی آپ نے بات کی، ٹک ٹاک میں مجھے تو کوئی بھی چیز پازیٹیو نظر نہیں آئی. ماسوائے ٹک ٹاک میں کوئی مذہبی یا قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی اگر کلپ ہے تو وہ ایک اچھا ہے، جس میں کوئی حدیث بیان کی ہے یا کسی بڑے کا قول بیان کیا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے. لیکن یہ ہیں کتنے؟ یہ میرا خیال ہے 5% بھی نہیں ہے. یہ ہم اس نسل کو جب تک ہم گھر سے اور اپنے تعلیمی ادارے سے سمجھائیں گے نہیں تو باہر سے یہ سمجھنے والی نہیں ہے. آج یہ ہم اس بری طرح اس مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے ہیں، جس میں ہم ذہنی تربیت کے حوالے سے اور ان بچوں کو الٹرنیٹ ان کی ایکٹیویٹیز کریٹ کرنے سے. مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا، ہمیں لائبریریز اویلیبل ہوتی تھیں، ہم بک ریڈنگ کرتے تھے، کتب پڑھنی، مختلف اخبار نویسی کا بڑا شوق تھا. پھر ہمارے اسکول میں مشاعرے ہوتے تھے، بزم ادب ہوتا تھا، اس ایکٹیویٹی میں ہمارا وقت گزرتا تھا. آج یہ ساری چیزیں، لائبریریاں ویران ہیں، اخبار ناپید ہو گیا، ہر چیز موبائل پہ، آپ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹا اس کو یوز کر رہے ہیں، یا ٹک ٹاک کے ذریعے. تو ان ساری چیزوں کو، اور یہ ایک ایسا ٹول ہے، یہ ایک ایسی پرائیویسی ہے کہ اس کے اندر وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے ہم اس پہ چیک بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس سارے کو ہم نے بطور انسٹیٹیوشن، اگر پیرنٹس اور ٹیچرز نہیں دیکھیں گے اور اس کو ہم گورنمنٹ لیول پہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور نہیں سمجھایا جائے گا تو ہم ابھی تک تو اس کو بریک لگتی نہیں. میں نہیں دیکھ رہا کہ ہم اس جو خرابی کے لیے، جو یہ خرابی کی طرف نسل جا رہی ہے، اس کو بریک لگ ہی جائے. اگر ہم اسی سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کریں، اگر جہاں سے یہ میڈیا آیا ہے، جو اس کا بیس کیمپ ہے، وہاں پہ بچوں کو موبائل دینے کی اجازت ہی نہیں. وہاں بچے وہ یوز ہی نہیں کر سکتے، نیٹ پیکج نہیں لے سکتے. اور ہمارے یہ موبائل کمپنیوں نے سستے ترین نیٹ پیکج دے دیے ہیں. پتہ نہیں یہ پیسہ پورا کہاں سے کرتے ہیں، وہاں سے خریدتے ہیں زیادہ ہیں، یا پتہ نہیں انہیں کوئی ایسے ادارے سبسڈائز کرتے ہیں. سب سے دنیا میں سب سے سستے پیکیجز پاکستان میں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اور انسٹیٹیوشن لیول پہ ایڈریس کرنا ہے، تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ ایک خرابی ہے، اور یہ بات طے ہے، اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو ہم اپنی نئی نسلوں کو ذہن میں اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے. آلریڈی آپ کا اتنا بیزی شیڈول ہے، تو سنا ہے کہ آپ نے ایک تعلیمی ادارے کی بھی بنیاد رکھی ہے، تو آپ اپنا عدالت میں بھی ٹائم دیتے ہیں. تو اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود آپ یہ سب کچھ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ کیا سوچ کے آپ نے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی؟ تعلیم بچوں کی زندگی کے لیے اور ان کی تربیت یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے. میں نے جب اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مختلف اسکولوں میں بھیجا تو میں جب ان کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ان سے ملتا تو میں ان سے تقاضا کرتا اسکول کی انتظامیہ سے کہ آپ یہ نیشنل ڈیز آتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے، پاکستان کے نیشنل ہیروز کے حوالے سے، پاکستان کے ریلیجیس پرسنالٹی جو ہماری اسلام کی ہیں ان کے حوالے سے، آپ ان کے حوالے سے بچوں کو کوئی اویئرنیس نہیں دیتے، نیشنل ڈیز سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی آئیں بائیں شائیں کے ساتھ اس کو ٹال دیا کرتے. تو میرے اندر ایک یہ خواہش اور ایک پیدا ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم بچوں کی صرف نمبر گیم نہیں، سکورنگ کے جی اس کے 99% آ گئے، اس کے 98 آ گئے، اس کے 95% آ گئے، یہ نہیں، ان کی نظریاتی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر ان کی تربیت ہو اور ایک سوسائٹی کے سود مند شہری بنے. کیونکہ ہم تعلیم میں جو ٹاپ لیول ہے، جیسے
CSS کرنے والے لوگ، MBBS میں ایڈمیشن لینے والے لوگ یا انجینئرنگ میں ٹاپ سلاٹ میں وہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند 100 میں گنے جا سکتے ہیں۔ باقی 98% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوسائٹی کے اندر عام بزنس میں آتے ہیں، عام زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتے اور ان کی نظریاتی بنیادوں پر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، ہماری اسلامی تاریخ کے حوالے سے گرومنگ نہیں کرتے تو وہ سوسائٹی میں ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے اور میرے ایک دوست ہیں، میرے شاگرد بھی، میرے پارٹنر ہیں ملک احسن ضیاء صاحب، ہم نے مل کے دی اسپرٹ اسکول پنڈی بٹیاں کیمپس کی فرینچائز لی اور ہم وہ اسکول کو چلا رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہم نے تمام جو نیشنل ڈیز آئے، ریلیجیس آسپیکٹ سے جو بھی جو دن آتا رہا، ہم ان بچوں کی باقاعدہ وہ فنکشن کرواتے ہیں، ان بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، کتب کے ساتھ ساتھ انہیں پریکٹیکل لائف کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ایک میرا ایک خواب تھا جس کو میں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ میں نے کیا۔ اگرچہ آپ کی بات درست ہے کہ اپنی مصروفیات جو میری ملٹی ڈائمینشنل مصروفیات، اس میں سے وقت نکالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک مشن اور ایک جذبہ آپ کے کار فرما ہو تو پھر وقت بھی نکل جاتا ہے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں اپنا کچھ انپٹ دے پا رہا ہوں، اور اپنی سوسائٹی میں بچوں کو، جب یہ بچے پڑھ کر پریکٹیکل لائف میں آ کر سوسائٹی میں ایک اچھا رول پلے کریں گے تو یقیناً مجھے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے ایک ایسٹ بنے گا۔ آپ نے ہمیں اپنے امپورٹنٹ ٹائم میں سے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، ایک بات بتانا آپ کو ضروری ہے کہ خان صاحب کا ریگولر پروگرام شباز نامہ کے نام سے INN نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود تھے جو ملٹی ڈائمینشنل خوبیوں کے مالک ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت اچھا رول پلے کیا، اور موجودہ نسل کو چاہیے کہ ایسے رول ماڈلز جو شعبہ زندگی میں اپنا کردار بخوبی نبھا چکے ہیں یا نبھا رہے ہیں، ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کریں اور اتنی ہی محنت کریں کہ جتنی کہ انہوں نے اپنی ذات کی سٹرگل سے محنت کر کے اپنا مقام بنایا،